آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو مردے کو زندہ کیا تھا، وہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 میں کچھ اس طرح منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے اللہ کی بندی، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اللہ کے نبی، میری کوئی اولاد نہیں تھی، میری صرف ایک بیٹی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ تو جب میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک کہ میں یا تو اس سے جا نہ ملوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر دے تو کیا تجھے صبر آ جائے گا اور تو اپنے گھر چلی جائے گی؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، اگر اللہ اسے زندہ کر دے تو مجھے صبر آ جائے گا اور میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو آواز دی۔ جب پہلی مرتبہ آواز دی تو قبر میں ارتعاش ہوا، یعنی قبر میں ہلکا سا زلزلہ، ہلکے سے جھٹکے سے محسوس ہوئے، لیکن قبر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ جب آواز دی تو قبر پوری کھل گئی، اب بھی قبر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ آواز دی تو قبر سے ایک عورت اپنے بال سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے باہر نکلنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس عورت نے جواب دیا، اللہ کے نبی، جب آپ نے پہلی مرتبہ آواز دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے میرے تمام اعضاء کو جوڑا، اور جب آپ نے دوسری مرتبہ آواز دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو میرے جسم میں ڈال دیا، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ آواز دی تو میں سمجھی کہ قیامت قائم ہو گئی، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونک دیا، اور میرے اوپر اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوا کہ میرے سر کے بال، آنکھوں کی پلکیں اور بھویں سب کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی روتی ہوئی ماں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، ماں، تو نے مجھے 2 مرتبہ موت کی سختی برداشت کر، تیری وجہ سے میں نے 2 مرتبہ موت کی سختی برداشت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ، مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے روح اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ عالم آخرت میں بلا لے اور اللہ میری موت کی سختی کو تھوڑا سا کم کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری اور وہ عورت دوبارہ قبر کے اندر چلی گئی۔ اس واقعے سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یا کفار و مشرکین زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی کے اندر مل جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ قرآن نے جگہ جگہ مختلف اندازوں میں اس کو سمجھایا ہے، جیسے قرآن میں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ بظاہر دیکھیں اللہ کے لیے تو دونوں برابر ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے آسمان بنایا ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بھی آسان ہے۔ یا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکل بھی بہت سارے موقع پر انبیاء کے ہاتھوں یہ معجزے دکھائے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ یقین نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے کہا یقین تو ہے، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرا دل
مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے کہا تھا کہ 4 پرندے پالو اور ان کو اپنے آپ سے سدھا لو، جب تم بلاؤ تو وہ واپس آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور کرنے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر کے 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور پھر کہا کہ ان کو آواز دو، تو جب آواز دی وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے بالکل ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ کام اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ ایک کن کی بات ہے اور اللہ یہ کام کر دے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، اس عورت نے کہا تھا نا کہ ماں تیری وجہ سے مجھے 2 مرتبہ موت کی سختی جھیلنی پڑی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کے عزیز اور میت کے رشتہ داروں کی وجہ سے میت کو تکلیف اور میت کو عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر میت کے عزیز و اقارب، میت کے رشتہ دار میت کی باتوں کو بیان کر کے روتے ہیں، یا چیخ و پکار کرتے ہیں، یا ماتم کرتے ہیں، یا سینہ کوبی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ عذاب اسی وقت دیا جائے گا جب میت نے یہ تو وصیت کری ہے کہ میرے مرنے پر رونا اور میرے مرنے پر گا کر بیان کر کے رونا، تب اس کو عذاب ملے گا، یا اس وقت ملے گا جب میت نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا نہ ہو۔ اگر گھر والوں کو سمجھا کر کے گیا ہے کہ بھائی میرے مرنے پہ رونا مت، میرے مرنے پر بیان کر کے یہ ماتم کرنا، یہ سینہ کوبی کرنا، گریبان پھاڑنا یہ مت کرنا، تو پھر اب میت کو عذاب نہیں ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ آدمی اپنے کسی عزیز کے مرنے پر اگر رنجیدہ ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ طبیعی امر ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ تو کسی کے مرنے پر غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا، یا کیا بولتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ طبیعی امر ہے، اس کے اوپر یہ وعید نہیں ہے۔ یہ وعید اس وقت ہے جب بیان کر کے رویا جائے، سینہ کوبی کی جائے، کپڑے پھاڑے جائے، ماتم کیا جائے، یہ وعید اس وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔